حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا، لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو۔ کہتے حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگھنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگھتے کیوں ہے؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں، نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی، تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے، تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے، اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ یہ ان کے فضائل تھے، ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی، خود ڈیوٹی۔ جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہے تو دور جانے کی کیا ضرورت؟ حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو، تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے، آپ بڑے کو بتا رہے، بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں، ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی امام حسن اور حسین، جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے۔ حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا،
اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں. محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی, یہ کمزور نہیں بنا دیتی, بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے, امام حسین آ گئے. یعنی کہ وہ درویش آدمی نہیں, ملنگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے, یہ وہ والا بندہ نہیں. حضرت عمر فاروق بڑے جرری آدمی ہیں. حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگ گئے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں, میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا, میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں, میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں. بڑا جرری دلیر آدمی حضرت عمر. امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس, جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے, کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے, میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آنے دو. امام حسین آئے, وہ کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ. میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا. تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے نیچے اترو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, نیچے اترو یہ میرے. حضرت علی نے پھر پکڑا, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے بات نہیں نہ کر رہا, میرے ساتھ کر رہا ہے نا, کرنے دو. یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ پکار کر چپ نہ کہہ گیا کریں, مسئلے کی نزاکت کو سمجھو. بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں, دو شہزادوں کی لڑائی, وہ جی سیاسی معاملات. ذرا سوچے سمجھے, معمولی آدمی کی بات نہیں. حضرت عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے. جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو, اتر کے نیچے چپ کر کے. تو امام حسین فرمانے لگے جا جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ. حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار, ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے, میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں تو جاؤں کدھر, کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا. یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے, کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. کوئی نہیں بیٹھ جاؤ. اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ, دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو, میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر مجھے حسین نے اتارا, اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے. کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے, ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ اس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی, وہ لڑے گا. جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا. اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا. او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا مالے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کل مال نہیں ہوندا. بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزاری, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی, وہ کہنے لگی اماں جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں.
اب بتائیں میں اللہ کے راستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے، تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی، تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور سارے دے دے۔ 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس، فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دے تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں، 5-10 دے دے تو موت بن گئی۔ کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا۔ ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا، اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کی ایک حاجت پوری کر دینا 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر قلیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے۔ سیدہ پاک تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا، اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے؟ یہ گھر کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں یہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا، جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے کہ تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا، میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے،
یہ معیار تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ دل کے بڑے صاف تھے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ درویش کہتے ہیں کہ کسی کا دل رکھ لینا نا، دل راضی کر دینا، کعبے کا 1000 بار حج کرنے سے بہتر ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، کسی کا دل راضی کرنا حج اکبر ہے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا رہے تھے سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک میں بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے۔ اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے، پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا۔ کہا آپ تو ناراض تھے۔ فرمایا تھا ناراض، پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 آدمی، مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجو؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے، ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے
اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا جیسے کوئی خوف ہے، یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے، وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ او یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں؟ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہٰذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز، ہماری مجبوری امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ، ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2-3 4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے۔ تو اس نے بھی فوری طور پہ، یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا۔ یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض، تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا، کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو میری بیعت کریں۔ یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی۔ یہ بیعت حلف ہوتا تھا، حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا۔ اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے، اس کا متبادل لفظ۔ تو کہا بیعت کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ۔ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے۔ ہن اللہ خیر کرے، جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر، تے جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر، کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے شڑے جو پہن لیے۔ بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو۔ تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے۔ کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے۔ امام حسین نماز پڑھا کے شاہ کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے، بہت زیرک آدمی تھے، یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک۔ یہ لوگ بیٹھے تھے
تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی، کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز۔ ہاں یہ بات سچی ہے، تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے۔ ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی اے جتنے ظلم کرے گا، ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%، یہ لکھ لیں بات۔ ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنا اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، یہ یہاں بنی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں، امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے، اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکیں، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے، اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے، اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روضہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی، جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے، انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین، 3 بوریوں میں۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے، بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں، یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے، ابھی حالات نہیں، اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے۔ لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہیں تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا۔ جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے،
میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں، وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے جری تھے، اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے۔ ان کو بھیجا گیا کوفے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے۔ جب وہ کوفے پہنچے نا، تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے، نرم رویہ۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ تو تم پتہ ہے نا جڑا الیکشن لڑتا ہوں راتی جیت کی سوندا ہے، وہ فاتح ہوتا ہے، ہر روز جیتتا ہے، پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا رزلٹ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے، تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلے، کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے۔ آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائیں گی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر نہیں جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دن کوئی ہمارے لیے؟ وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے، خبردار ہم نے نہیں جانا۔ دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلی اللہ ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے ان جیسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں؟ ان جے دھوکھے باز ہی انہیں کرایا انہیں کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو، جان تم ہی چھوڑ دو۔ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے، پر اگے حالات نہیں ٹھیک ہے، دے والے بندے ٹھیک نہیں، پر کیا تماشا ہے؟ کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں۔ بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا۔ فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا، کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا، لیکن جھکے گا۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید نام یاد رکھنا۔ حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا۔ فرمایا بس یہی خیمے لگا دو، یہی۔ حضرت سیدہ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی، کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدل۔ بچے ساتھ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں۔
اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین، باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں، سارے بڑے اکیلے 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے تماشا بنا دیا ہے۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری۔ سناؤ قصہ خیبر۔ نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا ہے، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگے بکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار۔ حضرت عباس نے تو بڑی خیموں تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا، بے شرمو، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو، یہ حال کیا۔ بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں۔ امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے، یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں، یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا، دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا۔ تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے، جاندار، ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے، حضور کے باپ کو جہنمی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے، یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا۔ کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو، اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے۔ کہتے ہیں نہیں وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں، کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط۔ اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط۔ یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا، کفر اسلام نہیں، حق اور باطل۔ تو سمجھیے گا، درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے، اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا، ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا سجن المومن۔ حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو، خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم، جابر، فاسق، فاجر کی کوئی گنجائش قطع نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا۔ ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے۔ ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں، عالم اگر شور نہ کرے، زور نہ کرے، گھٹن والا ماحول ہو گیا، مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات
یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی بری بات ہے، لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے، جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں، تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے، لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں، میری لائبریری میں کتابیں ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں، لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ دیکھیے ذرا حسن، اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ایک دو جگہ پہ نہیں، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے۔ منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی، آج پھر ہے ضرورت ہے، آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر۔ وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا، یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے۔ مسجد کی طرف توجہ کرو، اپنے بچوں کی نگہبانی کرو۔ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا، ایک خواب لگے گا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اہل بیت نبوت کا اسوہ عبادت ہے، ریاضت ہے، پردہ ہے، پرہیزگاری ہے، اس پر توجہ کریں۔ جن کی بچیاں سر نہیں ڈھانپتی وہ 10 محرم کو بے شک دیگ نہ پکایا کریں۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بلا بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے۔ دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، دیندار بنو، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو، ورنہ یہ زندگی کچھ ایسا وقت بھی لاتی ہے کہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔